گڈ مارننگ اسٹوڈنٹ. یہ کلاس 9 میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے. آپ کی بک کا یہ چیپٹر نمبر 6 ہے، جو ایک بہت اچھی کہانی ہے، چڑیا گھر کے سیر. تو آج ہم لوگ چڑیا گھر کا سیر جو آپ کے بک میں شامل ہے، نصاب ایک سبق ہے، اس کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو میں اس چیپٹر کا جو پورا مین تھیم ہے، جو خلاصہ ہے، اس کو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، کیونکہ اگر میں سبق کو ریڈ کروں گا تو کافی لمبا وقت اس میں لگیں گے، جس کی وجہ سے میں اس سبق کا جو مین چیز ہے، جو خلاصہ ہوتا ہے، کنکلوژن، اس پہ بحث کرنا چاہتا ہوں. تو سبق کا خلاصہ وہ اس طرح ہے: حامد اور اس کی بہن کو اس کے والد چڑیا گھر کی سیر کرانے کے لیے، سیر کہتے ہیں گھومنے کو، سیاحت کرنے کو، سیر کرانے کے لیے چڑیا گھر لے گئے. وہاں حامد نے طرح طرح کے جانور دیکھے تو والد صاحب سے پوچھ بیٹھا، ابا جان، چڑیا گھر میں یہ جانور کہاں سے آتے ہیں؟ حامد اور اس کی بہن کو ایک مرتبہ ان کے والد چڑیا گھر لے گئے، کسی زو میں. اب حامد جب وہاں جانوروں کو دیکھا اور طرح طرح کے جانوروں کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھ بیٹھا، یہ سب جو جانور ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ اس کے والد نے بتایا کہ دنیا بھر کے ملکوں سے یہ جانور منگائے جاتے ہیں. اسی وقت حامد کی بہن نے ایک جانور کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، ابا جان، یہ کون سا جانور ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ جب گھومنے جاؤ گے چڑیا خانہ یا چڑیا گھر، زولوجیکل گارڈن، تو آپ وہاں قسم قسم کے جانور دیکھیں گے جو کبھی شاید آپ نے دیکھا بھی نہ ہوگا. اس کے والد نے بتایا کہ یہ پانڈا ہے، ایک جانور تھا جس کی طرف اشارہ کی تھی اس کی بہن نے. یہ ٹھنڈے ملک کا جانور ہے، اس کے جسم پر گھنے بال اسے سردی سے بچاتے ہیں، سردی میں ٹھنڈک سے، ٹھنڈی سے. یہ پھل، بانس کی پتیاں، نرم گھاس اور سبزیاں شوق سے کھاتا ہے. یعنی پانڈا کا کیا کھانا ہوا؟ پانڈا کا جو خوراک ہے وہ پھل، بانس کی پتیاں، نرم گھاس اور سبزیاں کھاتا ہے. اس کے بعد یہ تینوں کنگارو تک پہنچے. حامد کے بولنے پر ابا جان نے اسے بتایا کہ یہ بھی غیر ملکی جانور ہے. اس کو لمبے چوڑے اور گھنے کٹہرے میں رکھا جاتا ہے. کہاں رکھا جاتا ہے؟ ایک لمبا چوڑا اور کھلا ہوا گھر ہوتا ہے، اسی میں اس کو رکھا جاتا ہے. اس کے پیٹ میں ایک تھیلی ہے، اس تھیلی میں وہ اپنے بچوں کو رکھ لیتا ہے اور خوب تیز دوڑتا ہے. یہ پھل، پتیاں، سبزیاں، نرم نرم گھاس کھاتا ہے. اسے گیہوں بھی بہت پسند ہے. اس کے بعد وہ تینوں سفید شیر کے پاس پہنچے. ایسا شیر جو سفید تھا، دیکھنے میں وائٹ تھا، اس کے پاس گھومتے گھومتے پہنچے اس کے پاس. ابا جان نے دونوں کو بتایا کہ یہ جو سفید شیر ہے یہ مدھیہ پردیش کے ریوا میں پایا جاتا ہے. سفید شیر کہاں پایا جاتا ہے جو سفید کلر کا ہوتا ہے؟ مدھیہ پردیش میں ایک ریوا جگہ ہے، وہاں وہ پایا جاتا ہے. یہ ایک گوشت خور جانور ہے، یعنی ایک ایسا جانور ہے جو گوشت کھانا پسند کرتا ہے. بغیر گوشت کے یہ کھا ہی نہیں پاتا کسی بھی چیز کو. اس کا جو خوراک ہے وہ روٹی چاول نہیں ہے اور گھاس پھوس نہیں، بلکہ گوشت خور جانور ہے، گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے. پھر اسی طرح جب کہانی آگے بڑھتا ہے تو اس کہانی میں پھر سے اس کی بہن یعنی حامد کے بہن کو چمپینزی نظر آتا ہے. اس کے پوچھنے پر والد اسے بتاتے ہیں کہ یہ ٹھنڈے ملک کا جانور ہے، اس کے پنجے کو ٹھنڈا رکھا جاتا ہے. یعنی چمپینزی جو ہوتے ہیں وہ کسی ٹھنڈے ملک کے جانور ہوتے ہیں اور اس کے پنجے کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھا جاتا ہے. یہ سبزی خور ہے، گوشت نہیں کھاتا. چمپینزی کا خوراک کیا ہے؟ وہ سبزیاں کھاتا ہے، وہ گوشت نہیں کھاتے. اس کے علاوہ حامد اور اس کی بہن نے وہاں طرح طرح کے بندر دیکھے، ہاتھی دیکھا اور جی بھر کے چڑیا گھر کی سیر کی. یعنی جب چڑیا گھر جاؤ گے آپ تو واقعی وہاں کا جو نظارہ ہوتا ہے وہ کافی خوشگوار ہوتا ہے. آپ ہر اعتبار سے، نیچر کے اعتبار سے دیکھو، فطرتاً تو وہاں کا ماحول کچھ عجیب سا ہوتا ہے. آپ جو جانور کبھی زندگی میں اپنے اگل بغل ارد گرد نہ دیکھ پائے ہوں گے، وہ شاید وہاں جا کر کے طرح طرح کی چڑیاں، طرح طرح کے جانور کی قسمیں آپ کو نظر آئیں گے اور شاید وہاں اچھے سے آپ کا دن گزر جائے. تو لوگ گھومنے کی مقصد سے جاتے ہی ہیں، یہ سب شوقیہ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے حامد اور
اس کی بہن کا ایک کہانی تھا، وہ دونوں جو ہے چڑیا گھر گئے تھے دیکھنے کے لیے، گھومنے کے لیے کہ اس میں کس طرح کے جانور ہوتے ہیں. اس کے والد محترم نے اسے گھمایا. اس طرح سے یہ کہانی کو اس میں بتایا گیا ہے. اب اس لیسن کے کچھ الفاظ اور معنی ہے جس کو آپ دیکھیں اسکرین پہ آپ کو نظر آتا ہو. کٹہرا، کٹہرا کہتے ہیں لوہے یا لکڑی کا جنگلہ. غیر ملکی یعنی باہری ملک کا. گوشت خور مینس گوشت کھانے والا. اچھنگار کہتے ہیں ہاتھی کی آواز کو. انتظام مینس بندوبست. لطف اٹھانا مینس مزہ لینا، یعنی لطف اٹھانا کا مطلب ہوتا ہے مزہ لینا. اب اس سبق کے ایکسرسائز کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں. اس کا جو کوشچن آنسر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہلا سوال ہے پانڈے کو گھنے بالوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے پانڈے کے گھنے بال اسے سردی سے بچاتے ہیں. گھنے بالوں کی وجہ سے اسے سردی نہیں لگتی. سردی مینس ٹھنڈک یا ٹھنڈی. سوال نمبر 2 ہے کنگارو اپنے پیٹ پر بنی تھیلی سے کیا کام لیتا ہے؟ اس کا جواب ہے کنگارو اپنے پیٹ پر بنی تھیلی میں اپنے بچے کو رکھ لیتا ہے. اس میں بچے کو بٹھا کر یہ خوب تیز بھاگ سکتا ہے. یعنی کنگارو کے پیٹ میں ایک تھیلی بنی ہوتی ہے. تھیلی ایسا نہیں کہ وہ آرٹیفیشل ہوتا ہے بلکہ وہ قدرتی ہوتا ہے، اور اسی تھیلی میں وہ اپنے بچے کو ڈال لیتا ہے، پھر بہت خوب تیز بھاگ سکتا ہے وہ اس تھیلی کے ساتھ. اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 کہ کنگارو کی غذا کیا ہے؟ کنگارو پھل، پتیاں، سبزیاں اور نرم نرم گھاس کھاتا ہے. اس کو گیہوں بھی بہت پسند ہے. کوشچن نمبر 4 ہے پیٹ بھرنے کے بعد شیر کیا کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے پیٹ بھرنے کے بعد شیر کسی پیڑ کے نیچے آرام سے سو جاتا ہے. پھر کوشچن نمبر 5 ہے کہ چمپینزی کو گرمی کیوں ستاتی ہے؟ تو جواب ہے چمپینزی ٹھنڈے ملک کا جانور ہے، اس لیے اسے گرمی بہت ستاتی ہے. اسی لیے اس کے جو پنجے کو ٹھنڈا رکھا جاتا ہے تاکہ وہ گرمی سے بچ سکے. سوال نمبر جو 6 ہے وہ ہے حامد اور اس کی بہن نے چڑیا گھر میں کون کون سے جانور دیکھے؟ اس کا جواب ہے حامد اور اس کی بہن نے چڑیا گھر میں کنگارو، چمپینزی، سفید شیر، طرح طرح کے بندر اور ہاتھی وغیرہ دیکھے. کوشچن 7 اور لاسٹ کوشچن ہے اس لیسن کا جانوروں کو بیماری سے بچانے کے لیے کیا 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 جاتا ہے؟ تو جانوروں کو بیماری سے بچانے کے لیے ان کے پنجروں کو روز صاف کیا جاتا ہے اور سردی و گرمی سے بچانے کا انتظام کیا جاتا ہے. کھانے میں مناسب غذا دی جاتی ہے، یعنی بیلنس جو ہے فوڈ اس کو دی جاتی ہے، بیلنس ڈائٹ. دوائیں بھی دی جاتی ہے، جانوروں کا علاج بھی کیا جاتا ہے. وقت وقت پہ جانور بیمار پڑتے ہیں تو ان کا دیکھ بھال کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ ٹیم ہوتی ہے، میڈیکل ٹیم اسے ٹریٹمنٹ کرتی ہے. پھر دیگر سوالات میں بات کرتے ہیں. تو اس کا پہلا کوشچن ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیں. تو دائیں طرف آپ کا جو الفاظ ہے اور اس کے بائیں طرف وہ اس کے ضد ہے. یعنی سردی کا الٹا گرمی ہوتا ہے، پسند کا الٹا ناپسند ہوتا ہے، سفید کا ضد ہے کالا، خوش کا ناخوش، بیمار کا صحت مند، مناسب کا نامناسب. اس لیسن کا اس لاسٹ ایکسرسائز کا جو دوسرا کوشچن ہے کہ اس سبق سے 5 مذکر اور 5 مؤنث الفاظ چن کر لکھیں. تو مذکر اور مؤنث کو ہم نے الگ الگ لکھا ہے 5. جیسے مذکر کی بات کریں تو حامد شیر، ہاتھی، پھل، طوطے. پھر مؤنث کی بات کریں تو بہن، چڑیا، غذا، سبزی، روٹی. یہ سب مؤنث اور اوپر والے جو بھی ہے وہ مذکر ہے، جو کہ الگ الگ ہم نے اس کے سامنے لکھ دیا. تو آپ لوگ اس سبق کو پڑھو، سمجھو، اپنے کاپی میں نوٹ کرو. اس کی ایکسرسائز، اس کے کوشچن آنسر جو ہے اسے بھی اپنے کاپی میں نوٹ کر کے رکھیں تاکہ اگر ایگزام میں بھی ہوتا ہے تو شاید یہ آپ کو نوٹ کر کے رکھا رہے گا تو کام آئیں گے.